بجٹ 2019 سے 20 میں ہماری بنیادی اصلاح ٹیکس میں اضافہ ہوگا۔ FBR کے ریونیو کے لیے 5,550 ارب روپے کا چیلنجنگ ہدف رکھا گیا ہے۔ اس سال قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے تقریباً 1800 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سول اور عسکری بجٹ میں کفایت شاری کے ذریعے بچت کی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں سول حکومت کے اخراجات 460 ارب روپے سے کم کر کے 437 ارب روپے کیے جا رہے ہیں۔ عسکری بجٹ موجودہ سال کی سطح یعنی 1150 ارب روپے پر مستحکم رہے گا۔ چینی والی مشروبات کی کنزمپشن کم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 11.25% سے بڑھا کر 13% کرنے کی تجویز ہے۔ خوردنی تیل، گھی، کوکنگ آئل پر FED بڑھا کر 17% کر دی جائے۔ تجویز ہے کہ سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کر دی جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ قیمتوں میں کم سے کم اضافہ ہو۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرض حاصل کرنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت اب یہ سہولت استعمال نہیں کرے گی۔ 2019-20 معیشت کے استحکام کا سال ہوگا۔ تبدیلی کا یہ مشکل مرحلہ ہم کم سے کم وقت میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج کا ہمارا سارا پروگرام جو ہے وہ بجٹ ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہی چل رہا ہے، اور آج کے پروگرام کو بھی ہم نے اسی طرح آرگنائز کیا ہے کہ ہم بجٹ کے حوالے سے بات کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آج اپنا پہلا بجٹ پیش کر دیا۔ پارلیمنٹ کے اندر حماد اظہر صاحب نے اسپیچ کی، اور جیسے کہ توقعات تھیں کہ اس بجٹ کے اندر IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کے بعد اور بیل آؤٹ پیکج کے بعد ٹیکسز وغیرہ بڑھائے جائیں گے، اسی طرح کی ہمیں کچھ چیز نظر آئی ان کی اسپیچ کے اندر۔ ٹیکسز اور فیڈرل ایکسرسائز ڈیوٹیز جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھائی گئی ہیں۔ چینی کے اوپر ڈیوٹی 8% سے بڑھا کے 17% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ سیمنٹ، ایڈیبل آئل، گھی اور مقامی طور پہ تیار شدہ گاڑیاں اور پروسیس میٹس کے اوپر بھی جو تجویز ہے وہ یہی ہے کہ ڈیوٹی ان کی بڑھا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انکم ٹیکس ہے اس کے اندر بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ بہت ساری جو ایگزیمپشنز دی گئی تھیں پچھلی حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو آخری بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا، اس کے اندر جو ایگزیمپشنز دی گئی تھیں ان کو کچھ حد تک ریورس کر دیا گیا ہے۔ پہلے 12 لاکھ سالانہ سے کم لوگوں کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، اب اس کو 6 لاکھ کے اوپر لے آئے ہیں۔ مگر جو نان فائلرز کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز تھیں، اسپیشلی پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے، ان کو ہٹایا گیا ہے۔ اب نان فائلرز جو ہیں وہ 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹی خریدنے کی ان کو اجازت دی گئی ہے۔ دوسری طرف اگر حکومت کے ایکسپنسز پہ بات کی جائے تو اس حوالے سے بھی کچھ میجرز ایسے لیے ہیں حکومت نے یا اناؤنس کیے ہیں جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات کے اندر کمی ہوگی۔ حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ جو سول اخراجات ہیں وہ 480 ارب سے 437 ارب روپے تک وہ ریڈیوس انہوں نے کیے ہیں، اور جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کے اندر وہ کوئی جو انفلیشن کے لیے اس کو ایڈجسٹ کرتے تھے وہ اس دفعہ نہیں کریں گے، وہ 1150 ارب پر ہی رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی اگر جو ٹیکس ریونیو ہے یا اس کا ٹارگٹ ہے وہ 5.5 کھرب ہے، جو بہت سے ایکسپرٹس کے خیال میں ایک امپاسبل ٹارگٹ ہے، اور اس کو جو اچیو کرنا ہے وہ کافی مشکل ہوگا۔ اب کتنا یہ سخت بجٹ ہے؟ کیا ہم اتنے ہی سخت بجٹ کی امید کر رہے تھے یا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے یا اتنا سخت نہیں؟ ساتھ میں اس کے اندر جس قسم کی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں وہ حکومت کے لیے اچیو کرنا کتنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہم سے بہت سے وعدے کیے تھے کہ وہ ریفارمز لے کے آئیں گے اسپیشلی ٹیکس رجیم کے حوالے سے، کیا اس حوالے سے کچھ اس بجٹس میں ہمیں ہنٹس یا سجیسٹنز نظر آتی ہیں؟ ان سب ایشوز پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیحری جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں STPI کے، ان کے ساتھ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جو مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب جو سابق سیکریٹری خزانہ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو آل آف یو۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گی۔ جو خدشات تھے کہ یہ جو بجٹ ہوگا بہت ایک سخت بجٹ ہوگا اور اس سے جو انفلیشنری پریشرز ہیں ان میں اضافہ ہوگا، کیا یہ بجٹ آپ کے ان سب خدشات پہ پورا اترا ہے؟ رادر دین سنگھ آپ کی توقعات پہ پورا اترا ہے؟ میرا خیال ہے میں اس سے زیادہ سخت بجٹ کی توقع کر رہا تھا۔ وہ میرا خیال تھا کہ شاید GST میں 1% اضافہ ہو جائے،
اگر وہ ہو جاتا تو یقینی طور پہ مہنگائی بھی زیادہ بڑھتی اور یہ بجٹ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوتا جتنا کہ اب ہے. ڈیفینیٹلی جو پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے کے ڈر سے یقیناً لاسٹ منٹ میں اس میں کچھ چینجز آئی ہوں گی. چونکہ ابھی جب میں اس بجٹ کو دیکھ رہا ہوں جو بجٹ ان بریف, تو مجھے بڑا مشکل صورتحال میں لگ رہی ہے وفاقی حکومت. وفاقی حکومت کے پاس صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد ٹوٹل 3462 ارب روپے بچیں گے, اور صرف ہمارا سود کی ادائیگی اور جو بیرونی قرضہ جات ہے ان کی ادائیگی کے لیے اس سال میں 3986 ارب روپے درکار ہیں. یعنی آپ کے پاس 3400 روپے آپ کی جیب میں ہے اور 3900 ارب روپے کا آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور نان ڈسکریشنری ایکسپینس, اس کو ہم قرضہ ادا کرنے کو نان ڈسکریشنری کہتے ہیں چونکہ کسی حکومت کی اس پہ ڈسکریشن نہیں ہوتی ہے, یہ تو ادا کرنا ہی ہے. جو دوسرا نان ڈسکریشنری ایکسپینس ہے وہ ہمارا ڈیفینس اور سیکیورٹی کا ہے. ابھی ہم نے فیبرری میں دیکھا جو کچھ پلوامہ کے واقعہ کے بعد ہوا, تو یقیناً آپ وہاں پہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. مسلح افواج نے اس دفعہ بجٹ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ کیا, لیکن جو آپ کو مسٹ پے کرنا ہے پچھلے سال کے حساب سے تو 1250 ارب آپ کو وہاں پہ پے کرنا ہے. تو دوبارہ سے ذہن میں سوچیں کہ 3462 آپ کی جیب میں ہے, 3986 کے آپ نے قرضے اور سود ادا کرنا ہے, 1250 آپ نے دفاع میں ادا کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو پی ایس ڈی پی بھی دیکھنا ہے, آپ کو سماجی ترقی بھی دیکھنی ہے, آپ کو سویلین گورنمنٹ بھی رن کرنی ہے. تو یقینی طور پہ اس میں بہت زیادہ ٹیکسز مزید لگائے جانے کی گنجائش تھی. سپلیمنٹری بجٹس بھی شاید یا منی بجٹس آئیں گے. اب آج کل وہ سپلیمنٹری بجٹ کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی ہے کہ وہ جو تیل اور بجلی اور گیس کی قیمتیں اوگرا اور نیپرا وہ ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے, تو وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو خسارہ ہے وہ 3574 ارب روپے کا. اس میں عرض ہو کہ اس ڈاکومنٹس میں ایک توقع کی جا رہی ہے کہ صوبے جو ہے وہ 435 ارب روپے کے قریب سرپلس جو ہے وہ دے دیں گے, جو کہ نہیں ہوگا, 423 ارب ٹو بی پریسائز. تو بیسکلی ٹارگیٹس ہی انریلسٹک سیٹ کیے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مس کرنا بھی اتنا ہی آسان ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ یہ پچھلے بجٹس کی طرح اس میں اگر میں دیکھوں تو کچھ آپ کو ریلیف نظر آتا ہے, کچھ اچھے میئرز ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہٹ ہوئی ہے, مجھے خود ہوئی ہے. جب اب سیلریڈ کلاس جتنی بھی ہے, جب اس کا ٹیکس ریٹ بڑھے گا, ٹیکس سلیب بڑھے گا, تو وہ ان کو پنچ ملے گا. جو 5 انڈسٹریز جن کے ذریعے ایکسپورٹ ہوتی تھی اور وہ مس یوز کر رہے تھے, اس میں سے بہت سے اکثر جو تھے اوور انوائسنگ کر کے اس کو مس یوز کر رہے تھے, اس کی ایگزمپشن جو ہے جی ایس ٹی کی وہ ختم کی گئی ہے. تو یقیناً ایکسپورٹ انڈسٹری وہ جو 5 انڈسٹریز ہیں, ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے, اس میں اسپورٹس گڈ ہے, اور اس میں آپ کے سرجیکل گڈز ہیں, کارپیٹس ہیں, تو وہ لوگ یقیناً اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. جو نان فائلرز ہیں. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ اس بجٹ کے بارے میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا اس سے بہتر بجٹ دے سکتی تھی یہ حکومت؟ دیکھیں آج جو ریئیکشن ہوا اپوزیشن کا, مجھے نہیں پتا کہ کتنا وہ دکھایا گیا. دیٹ شوز کے سینٹیمنٹس کیا ہیں اس بجٹ کے. ہم نے یہ بالکل پلان نہیں کیا تھا. انفیکٹ ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اینڈ شہباز شریف صاحب نے, جو 2 مین پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز ہیں, حالانکہ ہم سب کا موڈ تھا کہ ہم پروٹیسٹ کریں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم چپ کر کے بجٹ سنتے ہیں, لیٹس سی واٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹو آفر. اور لیکن جب دیکھا کہ بجٹ میں سوائے ٹیکسز کے لیفٹ سائڈ پہ ٹیکسز, رائٹ, ٹاپ, باٹم, ایوری وے, جب ٹیکسز بڑھتے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ریئیکشن آئی. تو یقیناً یہ عوام دشمن بجٹ ہے. کہ جو پروٹیسٹ ہم نے پارلیمنٹ میں احتجاج آج ہوتے ہوئے دیکھا وہ بالکل سپونٹینیس تھا, وہ پہلے سے آپ لوگوں نے کوئی دیکھیں وی وانٹڈ ٹو لسن, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-15 منٹ ہم نے چپ کر کے بات سنی. وی ویٹڈ کہ ٹیکسیشن کا کیا سسٹم. جیسے ہی ٹیکس کا چیپٹر شروع ہوا تو اس میں اتنی ٹیکسیشن ہے اور ہر اینگل سے ایک ٹیکسیشن ہے, تو یہ پورا بھرپور قسم کا ایک ٹیکس بجٹ ہے جس میں کسی بھی سیکٹر کو نہیں چھوڑا ہوا انہوں نے. اگر آپ اور گورنمنٹ کا مجھے نہیں پتا, ون ایکسپیکٹڈ کہ شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ ہی کمز فرام ٹیکسیشن بیک گراؤنڈ, اور انہوں نے ٹیکس ریفارمز کی بات کی. مجھے بتائیں کہ اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکس ریفارم کہاں ہے؟ اس ڈاکیومنٹ میں تو حکومت نے ایک اپنے آپ کو ایکسٹریکٹنگ ایجنسی بنا دیا ہے کہ وہ چھینا اور جھپٹنا
یہ اس لیول پر ٹیکسیشن آ گئی ہے کہ سیلریڈ لوگوں کو بھی آپ ٹیکس کریں گے. ایک طرف تو آپ نے مہنگائی اتنی بڑھا دی تو ان کی افراط زر میں جو بڑھائی آئی ہے تو جو پرچیسنگ پاور ہے اس میں بھی آپ نے ان کی کمی آ گئی ہے. ایک طرف آپ نے وہاں انفلیشنری ٹیکس ہے ایک یہ, اور دوسری طرف آپ نے ڈائریکٹ انکم ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا اور اس کا سلیب بٹوین 5 and 35% آپ نے کر دیا. پھر آپ نے مختلف سیکٹر, سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, اور اتنے سارے ٹیکسز ہیں جس کا آپ نے نام لیا, گھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز آپ نے بڑھا دی ہیں. تو ہر لیول پہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے آپ نے ایک جگاڑی سسٹم آپ نے بنایا ہے, اور زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. نارملی اتنے سال ہوئے ہیں, ہم جب فائنانس بل کو دیکھتے ہیں تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے جتنی یہ ہے, اتنے صفحے ہوں گے 50-60. اگر اس وقت آپ فائنانس بل کو دیکھیں, اور فائنانس بل از بیسکلی میکنگ لیجسلیٹو چینجز ان دا ڈفرنٹ آپ کے جو ٹیکس ریجیمز ہیں, انکم ٹیکس ہے, کسٹمز کا لا ہے, سیلز ٹیکس کا لا ہے, ان 3 ٹیکسز میں جو ریویژنس ہوتی ہیں. اب اس دفعے تو اتنا موٹا ہے کہ ہمیں اٹھایا نہیں جا رہا, تو یہ سارا جو بوجھ ہے وہ عوام کے کندھوں پر آئے گا. پارلیمنٹیرین سے اگر بل نہیں اٹھایا جا رہا تو اور دیکھیں یہ بھی میں ضرور کہوں گی کہ ہو سکتا ہے اس میں, جیسے میں نے دیکھا کہ ایک پاورٹی پروگرامز میں انہوں نے اضافہ کیا ہے, سوشل پروٹیکشن میں اضافہ کیا ہے. یہ اتنا ٹیکس ہیوی ہے کہ ان چیزوں پر اب کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھی باتیں ہوں, لیکن پورا کا پورا اب فوکس یہی ہے کہ جو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز موسٹلی وہ رجیم جو ہے اپنے عوام کے کندھوں پر. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن جو ہے. جی ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب, آپ سے پوچھیں, بریک پہ جانے سے پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ٹیکسز کی بھرمار ہے اس بجٹ میں, سوائے ٹیکسز کے کچھ بھی نہیں ہے. کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہے, اور دوسرا اگر ہے تو کیا اس حکومت کے پاس کوئی اور آپشن تھا سوائے کہ یہ اتنے ٹیکسز لگاتی؟ شکریہ عارفہ. دیکھیے یہ بجٹ ایک لحاظ سے اس کے اندر کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے, کوئی سرپرائزز نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ مفاہمت کا نتیجہ ہے جو ہم نے IMF سے جس سے اتفاق کیا ہے اور ان سے پروگرام کیا ہے, اسی کے مطابق یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یقیناً یہ ایک سخت بجٹ ہے اور حالات بڑے نازک ہیں, بڑے خستہ حال حالات سے ہم گزر رہے ہیں معیشت کے لحاظ سے, اور ایسے میں یہ ایک ناگزیر سی حقیقت تھی. اس میں تکلیف ہے, ہر کسی کے لیے تکلیف ہے, اور اسی وجہ سے میں جو ہوں مستقل یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس حکومت کو عوام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ایک اپنی جو بھی کوئی ان کی مشکل ہے اس کو رکھیں, بتائیں. دیکھیے وہ ابھی 2 دن پہلے یا کل وزیر اعظم نے 2-3 منٹ کی بات کی, اور حیرت انگیز طور پہ وہ بھی ایمنسٹی سے متعلق تھی. اب شاید 9 بجے وہ دوبارہ خطاب کر رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ عوام سے خطاب کریں اور بتائیں کہ بھئی کیا معاشی حالات ہیں جس کے تحت یہ کیا ہے, اور کیا اس کے بعد وہ امید دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو اطمینان دلا سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک اضطراری کیفیت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں, اور ہم نے یہ کیے ہیں معیشت کی بحالی کی خاطر, نہ کہ یہ کہ اپنے عیش اور آرام کے لیے, یا ہم خود قربانی نہیں دے رہے ہیں, ہم بھی قربانی دے رہے ہیں. فوج نے دی ہے, سول سرونٹس نے دی ہے, کیبنٹ نے دی ہے, سمبولک صحیح, لیکن کوئی ایک جذبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ عابد صاحب نے آپ کو تفصیلات بتائیں کہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر بھی کٹوتی کر دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ جو وقت کی ضرورت ہے کہ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کنٹرول کرنا ہے, اسی کی وجہ سے آپ کا ایکسٹرنل سیکٹر بھی ٹھیک ہوگا, اس سے آپ کی امپورٹس کم ہوں گی, اور
آپ کے جو ریزروز گر رہے ہیں وہ گرنے کا عمل جو ہے وہ ختم ہوگا. آج مجھے خوشی ہے کہ اس بجٹ کے اندر یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی بوروئنگ اسٹیٹ بینک سے زیرو کر دے گی. وہ بھی ایک اصلاح کا بہت بڑا عمل ہے اور اس کو ہونا چاہیے. تو یہ ایک بجٹ وہ بجٹ ہے جو ایک طرح سے معیشت کے اندر استحکام پیدا کرے گا. اس وقت ہم گروتھ کا نہیں سوچ سکتے کیونکہ معیشت غیر مستحکم ہے, اس کو مستحکم ہونا پڑے گا. اس کے بعد ایک عمل شروع ہوگا جس کے اندر گروتھ بھی جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہوگی. جو گروتھ ہوگی اس کے بعد قیمتیں بھی نیچے آئیں گی, انٹرسٹ ریٹس بھی کم ہوں گے. اور یہ جو اس وقت ہمارے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹا ہے انٹرسٹ پیمنٹس کا, جو 3000 ارب روپے اگلے سال کے لیے مختص کیے گئے ہیں, یہ بوجھ بھی ہم سے کم ہوگا. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. اس میں تکلیف ہے, دو رائے نہیں ہے, لیکن اس تکلیف سے سب کو گزرنا تھا. اور یہ ہم نے پچھلے 2-3 سال کے اندر جو معیشت کا خیال نہیں رکھا ہے اور اس میں بگاڑ پیدا کرتے رہے ہیں پے در پے, اس کا یہ نتیجہ ہے. اور کسی حد تک 10 مہینے جو بے عملی رہی ہے اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس سخت بجٹ کا ہمیں سامنا ہے. ڈاکٹر عابد سلیری جو بات کریں ڈاکٹر وقار مسعود خان, وہی کہ یہ تو سخت ایک کڑوی گولی تھی جو ہمیں کھانی ہے, مگر ساتھ ساتھ جو گروتھ کا ایشو ہے, مطلب کہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم گروتھ کو بالکل بھول جائیں جب تک سٹیبلائزیشن نہیں ہوتی. میرا خیال ہے اس سال تو بھولنا پڑے گا. دیکھیے جب طغیانی ہوتی ہے تو آپ کو اپنی کشتی کو تھوڑا سا لنگر انداز کرنا پڑتا ہے یا سلو ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. جو فگرز میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یعنی اگر آپ کسی ایسے کاروبار یا گھر یا کوئی بھی ایسی چیز چلا رہے ہیں کہ آپ کی جیب میں ہے ہی کچھ نہیں, جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں صرف ایک مت میں جا رہا ہے اور باقی ہر چیز کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا ہے, تو وہاں پہ آپ گروتھ کا سوچنا جو ہے اس سال تو صرف اگر ہم تھوڑا سا اپنا لوڈ جو ہے وہ آف شیڈ کر سکیں. اور ایک جو انہوں نے کمٹمنٹ لی ہے اپنے اوپر, یہ بڑی مشکل ہوگی. آئی ڈونٹ نو کیسے وہ فلفل کریں گے. حماد اظہر صاحب کا کہنا تھا کہ اگلے 2 سالوں میں جو انرجی سرپلس ڈیٹ ہے وہ زیرو ہو جائے گا. اب اگر وہ واقعی زیرو ہو سکتا ہے تو ڈیٹ وڈ بی این ایریا جہاں سے کوشن ملے کہ آپ وہاں سے نکال کے گروتھ کے لیے کچھ کر سکیں. دیکھیے آپ کا جو ڈاکٹر صاحب جب سرکولر ڈیٹ آپ زیرو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی کی قیمت آپ بڑھائیں گے, تو پھر آپ کی انڈسٹری کیسے گرو کرے گی؟ جو اس وقت ایشو یہ آئے گا کہ آپ کا جتنی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بجلی کی قیمتیں ویسے ہی کم ہو جائیں گی, کیونکہ سولر ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے امپروو ہوتی جا رہی ہے. جس طریقے سے لوگوں نے گھروں میں جنریٹر لگانا شروع کر دیے تھے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, اس کی آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی ٹیرف اتنے ہیوی ہوتے جائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ رینیویبلس کی طرف خود بخود آ رہے ہوں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس سال کے لیے گروتھ جو ہے وہ شاید حکومت کا ٹارگٹ نہیں ہے. اس سال کے لیے حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلائز کیا جا سکے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, جو ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب بات یہ کر رہے تھے کہ اس کو the government has to sell this to the people, لوگوں کو بتائیں کہ مشکلات ان کی کتنی زیادہ ہیں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت اب تک یہ کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ بھی اپوزیشن بھی جو بیٹھی ہوئی ہے جس کو پتہ ہے, بیکاز ایک گورنمنٹ آپ نے چلائی ہے, IMF کا ایک بہت سخت پروگرام آپ نے بھی بھگتا ہے, 2008 میں بھی کافی سملر سچویشن تھی, پھر PMLN نے. اگر آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو دیٹ مینز ابھی تک تو آپ ہی کنونس نہیں ہوئے, عام لوگ کیا کنونس ہوں گے؟ دیکھیں 2 ماڈلز میں گورننس کے بتا رہی ہوں. ہمارے ٹائم میں جیسے آپ نے کہا کہ پوری اکنامک سلو ڈاؤن تھا, پوری دنیا میں ریسیشن تھی اور تیل کی قیمتیں چوٹی پر تھیں, $140 فی بیرل تھا. اس زمانے میں ہم نے جو سسٹم دیا, آف کورس تھوڑا انفلیشن ہوا تھا, لیکن ہم نے جو پولیٹیکل مینجمنٹ آف جو بھی عوام میں سینٹیمنٹ تھا مہنگائی کا, یا جو ہمیں اور اسٹرنجنٹ میجرز کرنے پڑے, IMF کے پاس جانا پڑا, ہمارا یہ سینٹیمنٹ یہ تھا کہ زرداری صاحب کی یہ سوچ تھی کہ سب کو اکٹھا کریں اور اپوزیشن کو بھی ہم کو آپٹ کریں سسٹم میں, ان کو اسٹیک دیں سسٹم میں. اس لیے لیجسلیشن جو ہے وہ 100% جو ہے وہ یونانیمس ہوتی تھی اور ایک مفاہمت کا ایک ایٹماسفیئر تھا. اب آئیں تبدیلی تباہی سرکار کی جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سینسرشپ کرو, آپ میڈیا کو دباؤ, آپ اپوزیشن کو دباؤ,
آپ اپوزیشن کے سب جتنے بھی لیڈران ہیں بولنے والے ان کو اندر کرو یا ان کے رشتہ داروں کو اندر کرو، اور آپ اب جوڈیشری کو بھی چپ کراؤ. اور یہی ماڈل آپ نے دیکھا کہ کل بجٹ کے ٹھیک ایک دن پہلے زرداری صاحب کو اریسٹ کیا گیا، اور آج حمزہ شہباز کو اریسٹ کیا گیا. نواز شریف پہلے میں ایک لندن میں بھی آج کوئی سنا ہے گرفتاری، لندن میں بھی گرفتاری ہے، اور نواز شریف پہلے بھی ہی اندر ہیں. تو پوری اپوزیشن کو چپ رکھو کہ وہ بولنے نہ پائیں. جب وہ بولیں تو آپ ہاؤس اجرن کر دو. اور آج جو ایک لاوا ابھرا آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں، یہ لاوا تھا، یہ وہ تھا کہ کیونکہ آپ اجازت نہیں دے رہے کہ پارلیمنٹ صحیح طرح چلے. اور اس وقت پیپلز پارٹی اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اسپیکر ڈیپیوٹی اسپیکر جو ہیں وہ ریزائن کر دیں، کیونکہ دے ہیو لاسٹ their moral authority ٹو بی دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. جب آپ اپوزیشن کو بولنے نہیں دیں گے، ان کو وہ اسپیس نہیں دیں گے، تو پھر یہی ہوگا. تو یہ طریقہ کار ہے کہ یہ جو ہارش بجٹ آ رہا ہے اس کا، اب میں نے تو یہ بھی آج اپنے پریس ٹاک میں کہا کہ ایک طرف آپ اپوزیشن کو اریسٹ کرنا ہے، اب دوسری طرف آپ نے پوری کی پوری اکانومی کو تحویل میں لے لیا ہے. آپ نے 20 کروڑ عوام کو سمجھیں کہ اریسٹ کر دیا، کیونکہ ان کے اب کون سے رائٹس بچیں گے. تو پیپلز پارٹی نے بہت ہارش ٹائم مینیج کیا، لیکن اس وقت ہمارے ایکسپورٹس آج 10 سال کے بعد کے ایکسپورٹ سے ہمارے ایکسپورٹس زیادہ تھے. اور جنرل مشرف نے جو اکانومی چھوڑی، جو ان کی 8 سالہ حکومت تھی، جو ڈکٹیٹرشپ والی حکومت، اس میں ٹریڈ گیپ تقریباً ڈبل ہو گیا تھا. اف یو فالو دا اسٹیٹسٹکس، ہمارا ٹریڈ گیپ کم ہوا، ہم نے خسارہ کم، ہم نے اسٹیبلائز کیا سسٹم کو. لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این نہیں، اس کو ایکسٹراویگنٹ ان کی حکومت تھی، اور یہ حکومت تو تباہی کی حکومت ہے. ان کا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی سمت کدھر ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے بجٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، آج یہ بجٹ جب آیا ہے یا جب سپیچ ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ لوگ جو چینلز پہ کامنٹری کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ جو بہت سے انڈسٹریز اور بزنسز سے ایگزیمپشنز واپس لینے کا اعلان کیا ہے حکومت نے، یہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. کہ ڈار صاحب نے بھی اس طرح کی کوشش کی تھی، مگر اتنا پریشر آیا کہ وہ پھر ان کو فائنلی وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اور ان کا خیال تھا کہ اس دفعہ بھی ایسا ہوگا. یہ جس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ساری ایگزیمپشنز واپس لے رہے ہیں، یہ کر نہیں پائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، میں تو امید رکھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ کیا ہوگا. میں نے ایک مضمون بھی لکھا چند دنوں پہلے اور کہا کہ اگر آپ یہ کرنے کے بعد واپس لیں گے تو بہتر یہ کہ آج بات چیت کر کے جو ہے کہ کوئی مفاہمت پیدا کر لیں اور کوئی درمیانی راستہ. لیکن اب انہوں نے کیا ہے، میں اس کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور یہ ضرورت ہے. اتنا بڑا ٹیکس ایکسپینڈیچر اس دفعہ سروے کے اندر آیا تقریباً 1 ٹریلین کا. تو اس میں چلیں بہت ساری چیزیں کنزیومرز ریلیٹڈ ہیں جو عام لوگوں تک جا رہی ہیں، لیکن بہت ساری ہیں جو واقعی پیور ٹیکس کنسیشنز ہیں اور ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں. اچھا، اب اگر خدا نہ خواستہ یہ آگے چل کر چند دنوں کے بعد ان کے دباؤ میں آن کے ان کو واپس لیتے ہیں، تو دیکھیے یہی اصل میں خیر مقدم کر رہا ہوں اس بجٹ کا، اور کہہ رہا ہوں، اس کا دفاع کر رہا ہوں کہ یہ ناگزیر ہے. لیکن اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اس پہ عمل درآمد کی، اور آپ اس کو لے کے آگے نہیں چل سکتے، تو یہ تو پٹ جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس موقع پر ہی کوئی آپ نے ریورسل لیا اور کسی چیز کو واپس لیا، تو یہ تو پھر پروگرام بھی نہیں ہوگا. اور یہ اتنی مرکزی شرط ہے پروگرام کی، ایگزمپشنز کا وڈراول، اور خصوصاً اس طرح کی چیزیں جو 5 ایکسپورٹ سیکٹر وغیرہ والی ہیں، کہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ ہوئی، کوئی مطلب جو ہے آپ نے دل چھوڑا،
تو آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی اور آپ کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، اور انٹرنیشنل ایجنسیز یہ سمجھیں گے کہ جناب ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، یہ اپنی بات کو، وعدوں کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں تو مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ پروگرام آگے چلتے ہوئے کہیں نہ بیٹھ جائے۔ یہ تو اگر اس منزل پہ ہم رک گئے تو پھر تو پہلی منزل ہی جو ہے ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو میری جو ہے بڑی گزارش ہوگی اکنامک مینیجر سے اور خصوصاً بلکہ حکومت کے اکابرین سے کہ جناب اب آپ کھڑے رہیں اپنے اور اس کو جو بھی بیچ میں ابینڈن نہ کریں۔ جی بالکل۔ جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ جو ایک دو چیزیں جس کو ویلکم کر رہے ہیں لوگ وہ یہ ہے کہ جو ایک تو سگریٹس کے انہوں نے ٹیئرز کم کیے ہیں، کیونکہ کہہ رہے جو تو تیسرا ٹیئر کریٹ کیا گیا تھا پچھلے دنوں میں، اس سے بہت زیادہ کنزمپشن بڑھی، اور دوسرا جو کہہ رہے ہیں کہ چینی پہ ٹیکس لگایا ہے وہ بھی ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ اس سے چینی کی کنزمپشن جو ہے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کم ہونی چاہیے۔ کیا یہ آپ بھی اسی کو اس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، اگر تو ایک ٹیکس ریفارم کا ایلیمنٹ ہوتا نہیں، یہ تو اگر سگریٹ پہ I'll have to see کے ڈیٹیلز کیا ہیں، لیکن اگر سگریٹ اسموکنگ کو ڈسکریج کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو I would welcome it، لیکن مجھے دیکھنا پڑے گا۔ اور چینی کو بھی اگر تو پھر چینی اور باقی، اور اگر آپ کا ایک اینگل ٹیکس ریفارم کا ہے جس میں آپ نے ایک ٹیکس نیٹ بڑھایا ہے، کہیں آپ نے انسینٹیوز دیے ہیں جہاں اسمال انڈسٹریز کو، یا مطلب آپ نے ایک اکانومی، گروتھ لیڈ اکانومی، انکلوسیو اکانومی کے اوپر ایک ڈائریکشن سیٹنگ کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ہدف جو آئی ایم ایف والا جو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مفاہمت، یہ تو آئی ایم ایف لیڈ فار آئی ایم ایف، بائی آئی ایم ایف، اینڈ ان اور ٹو، اور جو بھی آپ اس میں پریپوزیشن ڈال دیں، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، فار دی آئی ایم ایف، بائی دی آئی ایم ایف، اینڈ آف دی آئی ایم ایف، یہ وہ بجٹ ہے۔ تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس میں ریفارم ایلیمنٹس کون سے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ٹیکس بیس وائڈن کرنے کے لیے آپ نے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ ڈائریکٹ انکم ٹیکس جو ہے، یا آپ انڈائریکٹ ٹیکسز، زیادہ تر تو انڈائریکٹ ٹیکسز کی ہی بھرمار ہے۔ تو آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو، کیونکہ ہمیں جو انہوں نے تقریر دی ہے یہ بھی بڑی مشکل سے مل رہی تھی، آدھا شور تو اس کے اوپر تھا، پھر انگریزی میں نہیں ہے، کئی ساری مجھے زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ میں انگریزی میں بھی پڑھوں اور اردو میں بھی پڑھوں، تو آپ کو ایک زیادہ کمپریہنسو، تو میں نے تو بٹوین دا لائنز میں نے پڑھا بھی نہیں ہے کہ اتنے زیادہ جو سنا ہے اور جو تھوڑا بہت ادھر پڑھا ہے، اس میں یہی لگ رہا ہے کہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے۔ اگر اکا دکا ادھر سگریٹس میں یا چینی اگر اس کے لیے کیے ہے کہ ڈسکریج کریں شوگر کنزمپشن، تو اگر وہ ساتھ میں ایشو یہ ہے کہ وہ صرف ایک تو ایجنڈا نہیں ہوتا نا کوئی ٹیکس لگانے میں یا کوئی میجر میں، وہ دونوں ہو جائیں گے۔ سو چاہے لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ پیسے اکٹھے کریں، بٹ کچھ لوگوں کے خیال میں کہ اس کا چھینا جھپٹی زیادہ لگ رہی ہے کہ اسٹیٹ ہیز بیکم ایکسٹریکٹیو، کہ آپ اس کو چھینا جھپٹی کریں، ادھر سے جھپٹے، ادھر سے چھینے، ادھر سے لوٹیں۔ مطلب یہ جو یہ لوٹی ہوئی دولت باہر سے تو نہیں آئی، عمران خان صاحب نے 20 کروڑ عوام سے لوٹنا شروع کر دی پیسے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اسی ایشو پہ، ہماری گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشنز بجٹ کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج پراپرٹی کے حوالے سے جو بجٹ میں اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو آخری بجٹ تھا انہوں نے نان فائلرز کے لیے پراپرٹی خریدنا اور بیچنا ذرا مشکل کر دیا تھا، پر لگتا یہ ہے کہ اس بجٹ میں اس کو ریورس کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ کیونکہ بہت تنقید ہو رہی ہے اس پہ کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ان دا شارٹ ٹرم یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے۔ نان فائلرز کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے پی ایم ایل این حکومت نے آخری بجٹ میں کہا تھا کہ وہ 50 لاکھ سے اوپر کی پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نان فائلرز کے پیسہ تو کہیں نہ کہیں پارک کرنا تھا،
تو سارا پیسہ پچھلے سال ڈالرائزیشن آف اکانومی میں لگا موسٹلی. تو جس کے پاس بھی پیسے تھے پہلے تو وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے تھے, کچھ نہ کچھ پیسے کما لیتے تھے. اب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے اس امید پہ کہ نئی حکومت IMF کے پاس جائے گی, ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اب نئی حکومت نے IMF کے پاس جانے میں 7 مہینے لگا دیے, تو 7 مہینے لوگ ڈالر اکٹھے کر کے بیٹھے رہے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ڈالرائزیشن آف اکانومی تھوڑی سی ریورس ہوگی. یعنی یہ یقینی طور پہ بہت زیادہ کوئی پریفرڈ چوائس نہیں تھی کہ پراپرٹی میں نان فائلر کو ریلیکسیشن دی جائے, لیکن اس کے علاوہ ڈالرز کو ان کیش کروانے کا اور کوئی رستہ بھی نہیں تھا. اب لوگوں کے چونکہ ڈالر کے ریٹ میں اتنا فلکچویشن آ رہا ہے کہ اگر کسی نے اپنے کوئی 50 لاکھ کے یا کروڑ روپے کے ڈالر لے رکھے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ اب اس سے زیادہ پیک پہ تو کیا جائے گا, 1-2 روپے میکسیمم اوپر نیچے جائے گا. تو وہ لوگ اب ڈالر کو اوپن مارکیٹ میں کیش کروائیں گے اور اس کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا شروع کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے ریئل اسٹیٹ میں ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, دوسرا کچھ سرکولیشن آف منی ان اکانومی شروع ہو جائے گی, تو تھوڑا سا آپ کو گروتھ مومنٹم ملے گا. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت زیادہ پریفرڈ رستہ نہیں ہے, لیکن دس واز ون آف دا ویز کہ آپ اپنے ڈالرز کو روپیز میں کنورٹ کروا سکتے لوگوں کے, اور اس سے تھوڑا سا فارن ایکسچینج پہ جو پریشر تھا وہ بھی کم ہوگا. جب لوگ اپنے اسٹور کیے ہوئے لاکر سے ڈالر باہر نکال کے اس کو کیش کروائیں گے تو وہ ڈالر پہ جو سپلائی ڈیمانڈ ہے وہ بھی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی سپلائی اس کی. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ یہ بہت ایک اہم سٹیپ تھا اور پروگریسو سٹیپ تھا جو بھی لینے کی ضرورت تھی؟ بہت, میں تو اس کا بہت سخت مخالف رہا ہوں. جو قدم انہوں نے, بالکل بیجا یہ بات تھی کہ نان فائلر جو ہے اس کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ٹیکس ریونیو آپ اپنا ضائع کر رہے ہیں, دوسرے یہ جیسا ابھی عابد صاحب بتا رہے ہیں کہ اس سے ڈسٹورشن پیدا ہو رہا ہے اور ڈالرائزیشن وغیرہ میں پیسے چلے گئے یا لوگ رکھ کے پیسے بیٹھ گئے, آؤٹ آف سرکولیشن ہو گئے. لیکن اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ہم نے جو نان فائلر کا کانسیپٹ لے کر آئے تھے وہ صرف اس لیے لائے تھے کہ لوگوں کو انسینٹیو ہو کہ وہ آن کر جو ہے وہ فائلر بن جائیں. ہمیں صرف ایک محدود مدت تک اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ لازمی ہوتا لوگوں کے لیے کہ اس مدت کے استعمال کے بعد وہ آئیں اور فائلر بنیں. آپ کے پاس اگر نان فائلر کا ڈیٹا آ گیا تو آپ کو ساری معلومات مل گئیں. ان صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت آپ کیوں مطلب ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے, تشریف لائیں. بالکل صحیح. ہماری تو لگتا ہے اس وقت ساری ڈیبیٹ ہی اس پہ رک گئی ہے, فائلر نان فائلر پہ. ڈاکٹر صاحب سے میں صرف ایک چیز لرن کرنا چاہ رہا ہوں. 2 دفعہ ڈار صاحب نے کہا, ایک دفعہ مفتاح صاحب نے اور پھر اسد عمر نے کہ CNIC آپ کا NTN ہوگا. آخر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا قباحت ہوتی ہے؟ FBR کے پاس کیا کیپیسٹی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بار بار حکومتیں اعلان کرتی ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پاتی ہیں. ذرا سا جی ڈاکٹر وقار مسعود صاحب. ہاں, میں کہہ رہا ہوں CNIC جو ہے آپ کا ہر کسی کا ٹیکس ID ہے, لیکن آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں, کیونکہ انکم ٹیکس ریٹرن تو وہی فائل کرے گا جس کی کوئی انکم. تو یہ ذرا سا ہٹ کے بات ہے. اگر کوئی آ رہا ہے اور اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں, وہ گھر خرید رہا ہے, گاڑیاں خرید رہا ہے, اور چیزیں کر رہا ہے, اپنا CNIC استعمال کرتا ہے, ٹیکس پیئر بھی نہیں ہے, تو آپ مطلب اس کو سہولت تو دے دی, لیکن جیسے ہی آپ کے پاس یہ معلومات آپ حاصل کر لیں تو آپ ان سے کہیں کہ جناب آپ اس کے بعد ہم آپ کو نہیں استعمال, آپ آئیں یا تو وضاحت پیش کریں کہ آپ کیوں ٹیکس پیئر نہیں ہیں. اور کسی کے پاس کیا جواز ہو سکتا ہے ٹیکس پیئر نہ ہونے کا؟ بھائی اگر آپ کے پاس ایگریکلچر انکم ہے تو آپ کو پروونشل اپنا ریٹرن فائل کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ آپ نے ظاہر کرنے ہیں اپنے ریٹرن کے اندر, تو ریٹرن تو جمع کرانا آپ پہ لازم ہے نا. وہ جو ریمیٹنس ہے اس کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہوگی, لیکن آپ اپنا ریٹرن تو فائل کریں. ریٹرن فائل کرنا جو ہے, تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے نان فائلر کے تصور کو, کانسیپٹ کو بگاڑ دیا. اس کا حاصل یہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے. اس میں ہم پیچھے پڑ گئے جا کر کے. اچھا جی, بڑا آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک پرانے ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی اس میں بڑا اسکوپ ہے, اس کا ریٹ آپ بڑھا دیں. ارے بھائی یہ ریٹ یہ ٹیکس کمانے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹیشن کا ایشو ہے, ڈاکومنٹیشن کا, اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا, اور وہ ہم ابھی بھی الجھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ قدم بہت مثبت ہے
और इससे जो है हम आगे बढ़ेंगे और उन्हें चाहिए कि वो नॉन फाइलर्स को अपने नेट के अंदर लेकर आएँ। और यहाँ मैं ये भी बात करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर नॉन फाइलर नॉन टैक्स पेयर हो। बहुत से सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जिनका एट सोर्स या बहुत से प्राइवेट अदारों में भी एट सोर्स टैक्स कट जाता है, लेकिन वो गोशवारा जमा नहीं करवाते। तो नॉन फाइलर होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, लेकिन एक गोशवारा लाजमी जमा कराना चाहिए, चाहे आप नील इनकम का करवाएं। आप कहें जी मेरी कोई आमदनी नहीं है या मुझे वो नील इनकम वाला भी फाइलर बन वो भी फाइलर वही ना कि वो डिबेट अब हमारी सारी फाइलर नॉन फाइलर की होगी रादर देन अबाउट द टैक्स बेस जो बढ़ाने की जरूरत है। आरफा, अगर एक मैं छोटी सी आपको दिलचस्प मालूमात फराहम करता हूँ कि अमेरिका में वोटर्स कम हैं, टैक्स पेयर्स ज़्यादा हैं। लोगों को टैक्स पे अदा करने का ज़्यादा जो है जिम्मेदारी महसूस करते हैं बनिस्बत वोट डालने की। आप हमारे यहाँ देख लें कितना स्कोप है कि हम कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारे यहाँ उम्रा करने वाले ज़्यादा हैं, टैक्स पेयर्स कम हैं। बिल्कुल वैसे सही। आप उम्रा करने वालों से क्यों खार खा रहे हैं आबिद भाई? भाई वो सारे के सारे फाइलर भी बन जाए ना, अल्लाह ताला उनको। तो आपको कैसे मालूम कि उम्रा करने वाले फाइलर नहीं हैं? खबर छपी थी ज्यादा है, फाइलर कम है, तो उसमें से कुछ नहीं, आपको कैसे मालूम? ये मालूमात कहाँ से मिली? बड़ी सर ये खबर छपी थी सर रिसेंटली। ये खबर थी कि उम्रा करने वाले रमजान में ज्यादा थे और टैक्स और जो फाइलर जो थे। अगर FBI ने शाया की है तो मुस्तनद है, वरना बाकी वही लोग हैं जिनको मतलब जो है इससे कोई बैर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब आपका। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू।